بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ سے ندا اور جواب ندا کی ترکیب آپ کو کروائی تھی۔ آج ہم بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ جملہ قال، یقول، یقولو، قلت، قلتی، مختلف صیغوں کے ساتھ قل، جیسے چاروں قل آتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ آج ہم نے جو ہے قول مقولہ کی ترکیب کری۔ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، صرف ایک چیز کا فرق آتا ہے لفظ کا۔ کیسے؟ اس میں بھی دو جملے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قول، دوسرا ہوتا ہے مقولہ۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کسی نے کوئی بات کہی، مثال کے طور پہ زید نے بات کہی۔ اب اگلے کے جو سامع ہیں، مخاطب ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھائی کیا بات کہی؟ وہ جو بات کہی ہوگی وہ مقولہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ترکیب میں ہم دونوں کو الگ کرتے ہیں، قول کو الگ کرتے ہیں، مقولہ کو الگ کرتے ہیں، کیونکہ قول بھی پورا جملہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہنے والا موجود ہوتا ہے، اور مقولہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے کہ کیا بات کہی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ اب قال رسول اللہ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ قول، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قول۔ اور الدین النصیحہ، ٹھیک ہے، الدین النصیحہ یہ مقولہ۔ کیسے مقولہ؟ پورا جملہ ہے۔ قال فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قائل بھی اور فاعل بھی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور الدین و مبتدا، النصیحہ تو خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ تو یہ ترکیب تھوڑی سی اس میں فرق آتا ہے قول اور مقولہ کی ترکیب میں۔ میں آپ کو دوبارہ کروا دیتا ہوں، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہے، رسول اللہ تک تو ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ برکت کے لیے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جملہ یوں ہوگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ الدین النصیحہ، صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ جملہ ہے۔ تو قال فعل، رسول اللہ مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، الدین النصیحہ، الدین مبتدا، النصیحہ تو خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ہو کر مقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قول اور مقولہ کی ترکیب ہوئی، اور اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ بات۔ اچھا، اسی طرح میں آپ کو اگلا کرواتا ہوں، قسمیہ، جملہ قسمیہ۔ اس میں بھی قسم اور جواب قسم ہوتے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں، حروف قسم، حروف قسم اور قسم اور جواب قسم۔ حروف قسم واو، با، تا، واللہ، باللہ، تاللہ، ہوتا ہے نا، بولتے ہیں نا، واللہ ان زیدن عالم، واللہ واو قسمیہ جا رہا، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ واللہ ان زیدن عالم، واو قسمیہ، ٹھیک ہے، جارہ بنے گی، اور مقسم بھی، ٹھیک ہے، مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہے اقسم فعل کے، ٹھیک ہے؟ اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم، ٹھیک ہو گیا؟ ان زیدن عالم، ان زیدن عالم جواب قسم، پورا جملہ ہو کر ان حرف مشبہ الفعل زیدن، ان کا اسم، عالم خبر، ان پر اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہو۔ تو یہ دو میں نے آپ کو کروا دی ہے، جو ہے قسم کا طریقہ بھی، اس میں حروف قسم کا آنا ضروری ہے، قسم کا آنا ضروری ہے، جواب قسم کا آنا ضروری ہے۔ حروف قسم کا بھی معذوف بھی ہوتے ہیں، لیکن قسم اور جواب قسم آتے ہیں، اور اس کی ترکیب بھی ہوتی ہے، یہ جملہ قسمیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔